مجھ گناہگار کو حق سچ بیان کرنے کی اور آپ حضرات کو سن کر مجھ گناہگار کو سنا کر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک رحمتوں کا، بخشوں کا، نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا تذکرہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر کیا گیا ہے، اور اگر توجہ سے غور کیا جائے تو قرآن مجید کی تمام صورتیں ہی اللہ رب العزت کی رحمت کے پیغام سے آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ مبارکہ کا پیغام اول کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ 300 سے بھی زائد مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنی صفت رحمت کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن مجید بھی اللہ رب العزت نے شفا، رحمت اور ہدایت کی کتاب بنا کے اس کو نازل کیا۔ اگر کوئی دنیا میں کوئی لفظ سب سے زیادہ انسان کو امید دلاتا ہے تو وہ لفظ رحمت ہے۔ اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت کا تذکرہ کرتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی مہینہ سب سے زیادہ رحمتیں سمیٹنے والا ہے تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخصیت سراپا شفقت و محبت اور رحمت ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بن کر آنے والا۔ گناہ انسان کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ کی رحمت کبھی انسان کو تھکاتی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہی وہ ہے جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی ہے، اور اس کی وسعت اتنی ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہر چیز پر سب سے زیادہ وسیع ہے، اور اس کل میں کائنات کے کل انسان ہیں کہ جن کو اللہ کی رحمت سے کسی بھی صورت نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ رب العزت کی رحمت نہ ہوتی تو کب کا یہ جہان مٹ چکا ہوتا، قیامت آ چکی ہوتی، سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا، ہلاکتیں اور تباہیاں ہو چکی ہوتی۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا والوں پر پوری توجہ کے ساتھ دیکھا، اور لوگ بدبختی میں آخری حدیں کراس کر چکے تھے۔ ظلم، زیادتی، شرک، کفر، ناانصافیاں آخری حدیں کراس کر گئی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت کے قیامت سے پہلے جو قیامت کا منظر تھا، اس پر قیامت لانے کی بجائے اپنی رحمت کا آخری آپشن استعمال کیا، جس میں آخری درجے کی رحمت والی کتاب قرآن مجید نازل فرما دی، اور آخری درجے کی رحمت اور محبت والی شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بنا کر نازل کر دیا۔ اور آخری امت کے لیے
امت محمدیہ کے لیے آخری درجے کا پیکج رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا دے دیا۔ اب اللہ کی رحمت بھی ہو اور اللہ کے رسول کی رحمت بھی ہو اور اللہ کے قرآن کی رحمت بھی ہو اور رمضان کی رحمت بھی ہو، اس کے بعد بھی اگر کوئی بدبخت جہنم میں جاتا ہے تو یہ واقعتاً ہی وہ بدبخت ہے کہ جس کی بد نصیبی کا کوئی آخری کنارہ بھی نہیں ہے۔ ورنہ رحمت کا مطلب ہے ہی اللہ کی نزدیکی، اللہ کا قرب، اللہ کی نظر کرم، اللہ کی رضامندی، کیونکہ جو رحمت کے مقابلے میں آتا ہے وہ لعنت ہے اور لعنت دوری کے لیے ہے۔ تو اللہ نے رمضان، قرآن، صاحب قرآن، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے قریب کرنے کے لیے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرا بندہ میرے بہت زیادہ قریب ہو جائے، مجھ سے دور نہ ہو۔ اور یہ جتنا انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، ایمان سے دور ہوتا ہے، رحمت سے دور ہوتا ہے، عمل سے دور ہوتا ہے، یقین اور ایمانی لذت سے دور ہوتا ہے، جتنا یہ دور ہوتا جاتا ہے اتنا یہ باعودہ لعنتوں میں آتا جاتا ہے، بدبختیوں میں آتا جاتا ہے، پریشانیوں میں، غم زدگیوں میں، بے چینیوں میں، ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا حل ہی یہ ہے کہ یہ اپنے خالق و مالک کے جتنا قریب رہے گا، جتنا صلح کر کے رکھے گا، اتنا اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو رمضان المبارک رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت بھی، رسول کائنات کی رحمت بھی اور قرآن کی رحمت بھی، اور اس پر یہ فرمان پھر وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تو اس کے بعد مایوسی کا تصور نہیں رہتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، وہ کوئی ایمان یقین والا، حیا والا، کچھ نہ کچھ تقوی والا، کچھ نہ کچھ احساس والا، کم از کم وہ بندہ تو ہو، اور اس کے میں بندگی کا کوئی جذبہ ہو، تو پھر گناہ جتنے بھی کیوں نہ ہوں وہ اللہ سے خالص دل کے ساتھ معافی مانگے، توبۃ نصوحا، اللہ کی رحمت کی طرف لپ کے۔ تو وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ ہر چیز پر اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ ان رحمتی غلبت غضبی، اللہ رب العزت نے فرمایا میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ رب العزت نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، یعنی فرض کر لیا کہ اللہ کی صفت رحمت بھی ہے، غصہ بھی ہے، لیکن غصے کے اوپر اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا وہ بہت غالب ہے کہ ان رحمتی واسعت کل شیء، ان رحمتی غلبت، کہ اس اللہ کی رحمت اللہ کے غصے کے اوپر غالب ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے لیے اپنے اوپر رحمت کرنا، معاف کرنا، مہلت دینا، احسان کرنا، انعام کرنا اللہ نے اپنے لیے لکھ لیا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت ہمارے اوپر اس طرح رحمتیں نہ کرے، مہلتیں نہ دے، موقع نہ دے، تو جس طرح کی ہماری حالتیں ہم تو کب کے تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اب ہر گناہ کے اوپر بھی ظلم کا لفظ بولا جاتا ہے، ہر نافرمانی پر، صغیرہ کبیرہ گناہ پر،
ہر لغزش پر، تو انسان کے جس طرح کے گناہ ہیں وہ نا امید نہ ہو۔ صغیرہ گناہ تو نمازوں سے اللہ معاف کر دیتا ہے، صغیرہ گناہ تو وضو سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ صدقہ خیرات دیگر معاملات، یعنی ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو بہا کر لے جاتی ہیں، مٹا دیا جاتا ہے۔ نیکیوں کی وجہ سے برائیاں مٹتی رہتی ہیں، نیکیاں غالب آتی رہتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں کی نوعیت ہوتی ہے، جن پر اصرار چل رہا ہوتا ہے، جو نظر انداز کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے گناہوں کی معافی کے لیے رمضان المبارک، ایسے گناہوں کی معافی کے لیے جمعۃ المبارک کا دن، ایسے گناہوں کی معافی کے لیے تہجد کا وقت، ایسے گناہوں کی معافی کے لیے آنسو بہانا، گڑ گڑانا، رونا، اور اللہ سے پکا وعدہ کرنا کہ اللہ میں تیرا بندہ بن گیا ہوں، اب دوبارہ بغاوت نہیں کروں گا، اب نافرمانی نہیں کروں گا، اب اے اللہ میں تیری بات کو مان کے چلوں گا۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان سوچے، محاسبہ نفس کرے اور اپنے آپ کی چیکنگ کرے۔ اور حالات ہماری چیکنگ کا ایسا ہی ہے کہ رمضان المبارک کا جمعہ ہے، پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جن کی عادت ہے کہ 5 7 10 منٹ پہلے ہی آنا ہے، تو وہی روٹین ہے آج بھی۔ تو اس لیے جب تک ہم اپنا محاسبہ دل سے نہیں کریں گے اور یقینی طور پر ہم اس پہ شرمندہ نہیں ہوں گے اور اللہ سے معافی مانگنے کا ارادہ پختہ نہیں کریں گے، تو تب تک تو وہ ہمارے لیے راہیں نہیں کھلنے والی۔ تو سب سے امید والی آیت قرآن مجید میں یہی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جس نے جتنی بھی زیادتیاں کر لی ہیں اور جس انداز کی زیادتیاں کر لی ہیں، تو جیسی بھی زیادتیاں کر لی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کے گناہ بہت ہوں گے، زمین و آسمان کے خلا کے برابر کیوں نہ ہوں، زمین و آسمان کے وزن کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ کی مخلوقات کی اقتدار کے برابر کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے بڑھ کے نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ تو آوازیں لگا رہا ہے کہ رمضان المبارک دیا ہی اس لیے ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، کہ تم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت پسند ہے۔ اور ایک روحی کائنات کے میں انسان کے پیدا کرنے کا ایک واضح مقصد یہی بتایا کہ میں ایک ایسی مخلوق ہی پیدا کرنا چاہ رہا تھا کہ جس سے لغزش بھی ہو، خطا بھی ہو، اور اس کو اس کا احساس بھی ہو، اور وہ مجھ سے معافیاں بھی مانگے۔ یعنی فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں، ان میں احساس ندامت نہیں ہے، کیونکہ گناہ کریں گے تو احساس ندامت ہوگا۔ تو انسان کو یہ احساس ندامت دینے کے لیے کہ گناہ ہو جائے تو یہ ندامت کے آنسو بہائے، یہ اصلاح کی کوشش کرے، یہ رجوع کی کوشش کرے، یہ توبہ کی کوشش کرے، یہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹے۔ تو اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ بے حد پیارا پیغام جو اصلاح والا ہے، جو امید والا ہے، جو اللہ کی طرف واپسی کے دروازے کھولنے والا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ تو گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں، معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ اس میں شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، رحمان انسان کو امید دلاتا ہے۔ انبیاء اپنی امتوں کو، اپنے امتیوں کو، اللہ کے بندوں کو ساری زندگی اپنی دعوت و تبلیغ میں امید دلاتے ہیں، اور شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے۔
اور شیطان نما انسان وہ مطلب وسوسہ ڈالنے والے شیاطین الجن ہوں یا شیاطین الانسان ہوں، والذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈال کے کینہ پیدا کرتے ہیں، بغض پیدا کرتے ہیں، ضد پیدا کرتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں، تو اللہ اس کے مقابلے میں رحمتیں دیتا ہے، امیدیں دیتا ہے، اپنی طرف سے خیر دیتا ہے، نعمتوں کے پیغام دیتا ہے۔ تو انبیاء کی زندگی قرآن مجید میں اسی انداز میں کہ قومیں انبیاء کے آنے سے پہلے جہالت کے آخری درجے پر ہوتی، ظلم زیادتی کے آخری درجے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو، ہر نبی جو دنیا میں آیا وہ رحمت بن کے آیا، وہ توحید بن کے آیا، وہ امن بن کے آیا، وہ قربانی بن کے آیا، وہ استقامت بن کے آیا، وہ اللہ کی سب سے بڑی اپنے دور کی نشانی بن کے آیا، اللہ کا معجزہ بن کے آیا، اور اس پر معجزے آتے رہے، اور وہ کلام جو لے کے آیا وہ معجزہ والا کلام لے کے آیا۔ تو امام الانبیاء سے قبل بھی جتنے نبی آئے سورۃ الانبیاء کی روشنی میں بھی وہ بھی اللہ کی رحمت بن کے آئے، اللہ کی نشانی بن کے آئے، اللہ کی توحید بن کے آئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے، ہر ظلم سہ کے اللہ کے ساتھ جڑے رہے، ہر حالت کے اندر یہی معاملہ تھا کہ جتنی بھی مشکل آئی، جیسے بھی حالات آئے، لیکن اللہ رب العزت سے مانگا اور اللہ کے لیے جیے ہیں اور اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سورہ یوسف میں 87 نمبر آیت میں کہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے سوائے کافر کے کوئی اور مایوس نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی کافر قوم کا فرد ہو وہ اللہ کی امید سے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، تو کافر تو اللہ کی رحمت کو نہیں مانتا، وہ تو جائے اس پہ تو لعنتیں پڑے جہنم میں، اور ہو بندہ مسلمان اور وہ اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھے اور اللہ کی رحمت لوٹنے کی کوشش نہ کرے، تو کتنے عرصے کا لمبا اس میں وقفہ ہے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، رو رو کے بنائی جا چکی ہے، لیکن انتظار ختم نہیں ہوا، امید ختم نہیں ہوئی، ملاقات کی طلب ختم نہیں ہوئی، اور اسی پر آ رہا ہے کہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، میں اپنے رب سے ایک ہوا برابر رکھتی برابر بھی مایوس نہیں تھا۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یعنی اگر کوئی بندہ رمضان میں بھی نہیں لوٹتا تو کب لوٹے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی محبت کا وہ انداز کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اللہ کو محبوب کتنا لگتا ہے، پیارا کتنا لگتا ہے۔ اور حدیث میں آپ نے مثال دے کے واضح کیا کہ ایسا بندہ کہ جس کا ساز و سامان اس کے ساتھ ہے، اس کی سواری اس بندے کے ساتھ ہے، اور وہ اچانک کوئی آنکھ لگتی، کوئی توجہ سے غافل ہوا اور وہ سامان، سواری سب کچھ غائب ہو گیا، اور حتیٰ کہ وہ تلاش کر کر کے تھک گیا اور مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اب بالآخر اچانک کوئی اونگ آتی ہے تو وہ اس کی آنکھ جب کھلتی ہے تو اس کی سواری اس کے سامنے ہوتی، اور وہ بندہ خوشی کے اندر ایسے کلمات ذکر کرتا ہے، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی خوشی میں ایسے، جذبات میں ایسے ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ میں جملے کیا بول رہا ہوں۔ تو اس کے ساتھ مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کا
وہ بندہ اتنا محبوب ہے کہ جس نے جتنے بھی گناہ کر لیے ہوں، لیکن جب سنو کے لیے آتا ہے، توبہ کے لیے آتا ہے، آنسو لے کے آتا ہے، احساس لے کے آتا ہے، تقوی لے کے آتا ہے، یقین لے کے آتا ہے، اپنے رب کو مالک سمجھ کے آتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید پہ آتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے اور فقیر بن کے دکھاتا ہے، عاجز بندہ بن کے دکھاتا ہے، غلام بن کے دکھاتا ہے، تو اللہ رب العزت کو اس سے بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے جو بندہ مطلب جس کی سواری ملی اور وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، تو اللہ کو اس سے بھی کہیں زیادہ کوئی بے نمازی توبہ کر کے نمازی بن جاتا ہے، کوئی بے حیائی چھوڑ کے حیا کو اختیار کر لیتا ہے، کوئی غلط کام چھوڑتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اچھے کام کی طرف آتا ہے تو اللہ کو بڑا محبوب لگتا ہے۔ اللہ نے رمضان دیا ہی اس لیے ہے کہ سارے گناہگار توبہ کر کے جنت کے وارث بن جائیں، سارے اللہ کی رحمت میں آ جائیں۔ جو 11 مہینے نہیں بھی توجہ کرتے وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں توجہ کر کے اپنے گناہ بخشوا لیں۔ تو آج امت، انسانیت، حتیٰ کہ نوجوان بحران کا شکار ہے، امت انحطاط کا شکار ہے، اخلاقی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ نوجوانوں میں دین کی دوری کی انتہا ہو چکی ہے، یعنی ایسے حالات میں جب نہ ذہنی سکون ہے، نہ قلبی سکون ہے، نہ ایمانی سکون ہے، نہ روحانی سکون ہے، نہ جسمانی سکون ہے، نہ خاندانی سکون ہے، ڈپریشن کا مریض ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک مریض بن چکا ہے، لیکن پھر بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی لوٹنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی اپنی عادتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی عبادت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کائنات میں سب سے بڑی طاقت اگر اللہ نے کسی کے لیے رکھی ہے وہ عبادت ہے۔ عابد کے لیے، عبد کے لیے، اللہ کے بندے کے لیے سب سے بڑی طاقت اگر اللہ نے کوئی رکھی ہے وہ عبادت میں ہی ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ الدعاء والعبادہ، وہ دعا میں ہی ہے، وہ اللہ سے امید اور تعلق میں ہی ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑے گا تو تب ہی اس کی روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے واقعات سورۃ الانبیاء میں ذکر کیے، دعوت کی نسبت سے، صبر کی نسبت سے، استقامت کی نسبت سے، اور اپنی اپنی امتوں کے لیے رحمت کا پیغام بن کے آئے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو بھیجا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی باقی سارے نبی، آدم علیہ السلام ہو یا نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو، یونس علیہ السلام ہو یا زکریا علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی بھی نبی جو ہے وہ بھی رحمت بن کے آیا، لیکن مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص وقت کے لیے، مخصوص خطے کے لیے۔ لیکن امام الانبیاء کو امت محمدیہ کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے، رمضان کی نسبت سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا، تمام مکانوں کے لیے رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام حیوانوں کے لیے رحمت، تمام انسانوں کے لیے رحمت۔ دنیا کائنات میں جس جس جگہ تک اللہ کی رب العالمینی ہے وہاں تک رحمت للعالمینی کی رحمت للعالمینی۔ اور پھر آپ کی رحمت للعالمینی کہ طائف میں آپ مکہ فتح ہو گیا لیکن دشمنوں کو معاف کر دیا گیا، طائف میں صبر کیا، فتح مکہ کے موقع پر عام معافیوں کا اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ کہا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا آج میں بھی مکہ والے اپنے عزیز و اقارب سے کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، تم نے بے شک ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، تم نے بے شک مکے سے نکالا تھا، تم نے بے شک تانے لگائے تھے، کوئی دنیا کا ظلم زیادتی ایسا جملہ نہیں ہے جو تم نے نہ کسا ہو، لیکن چونکہ آپ امید کا پیغام ہیں، آپ رحمت کا پیغام ہیں، آپ اخلاق کا
پیغام ہے، آپ صلہ رحمی کا پیغام ہے، آپ ملانے آئے تھے، کاٹنے نہیں آئے تھے، توڑنے نہیں آئے تھے، آپ تو صلہ رحمیاں اور رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ تو آپ کی ذات بھی رحمت، آپ کی تعلیم بھی رحمت، آپ کی شریعت بھی رحمت، آپ کا مشن بھی رحمت، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید بھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ کس پیغام کو، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا بنا دیا، ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیا، ہدایت بنا دیا، شفا بنا دیا۔ اور اگر اللہ کی رحمت کی طرف امید ہو تو انبار لگے پڑے ہیں رحمتوں کے واقعات کے، احادیث بری پڑی ہیں، لیکن بندے کا ارادہ تو ہو، گناہ جتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ معروف مثال ہے کہ 100 بندے کا قاتل وہ سچی توبہ کا ارادہ کرتا ہے تو سچی توبہ کے ارادے کے ساتھ بالآخر اس کی توبہ کے ارادے کو ہی توبہ بنا کے قبول کر لیا جاتا ہے اور جنت کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم جان بوجھ کے ضد کرتے ہیں اور غلطی چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ضد چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، بدعملی چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، پھر تو رحمتیں نہیں ہوں گی، پھر تو معافیاں نہیں ہوں گی، پھر تو فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ پھر نیکیوں کے ساتھ برائیوں کو نہیں بدلے گا تب تک۔ اگر ارادہ کر کے آؤ گے تو پھر فرمایا جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک زانیہ عورت کا واقعہ کہ جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سبب ان رحمتی غلبت غضبی، اللہ کی رحمت ہمیشہ ہی اللہ کے غصے کے اوپر غالب رہی ہے۔ اگر اللہ کے غصے پر اللہ کی رحمت غالب نہ ہو تو اللہ کی قسم آج کے نوجوان کا جو کردار ہے، آج کی جو تنہائیاں ہیں، آج کی جو مفاد پرستیاں ہیں، آج کی جو بدعملیاں ہیں، پھر تو کب کی قیامت آ چکی ہوتی۔ یہ تو صرف اللہ کی نظر رحمت ہے، یہ تو رحمت للعالمین کی دعائیں ہیں، یہ تو اللہ کی رمضان المبارک تک کی مہلتیں ہیں کہ شاید کوئی 11 مہینے بونا بٹکا نہیں آیا تو رمضان کے مہینے میں آ جائے۔ اور ایک قافلے کے اندر کسی ماں کا بچہ گم ہو گیا اور وہ ماں جس کے بچے کو دیکھتی باپ کے پکڑ کے اپنی چھاتی سے لگاتی، یہ میرا بچہ ہے، اس کی حالت ایسی ہو گئی، ایک باغلا پن، ایک پاگل پن کی طرح کہ اس کی ممتا جوش میں تھی، جس بچے کو پکڑ رہی ہے، چھاتی سے لگا رہی ہے، اس کو چھوڑ نہیں رہی، اپنے ساتھ اس کو لپکا رہی ہے، اپنے ساتھ چمٹا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر جب بھی کوئی حالت آئی تو آپ نے دیکھ کے کوئی مسئلہ ضرور اخذ کیا۔ آپ نے کہا صحابہ کی جماعت، یہ عورت جو ایک بچے کی ماں ہے، یہ اپنے بچے کو جہنم میں پھینک دے گی، آگ میں پھینک دے گی؟ یعنی اس عورت سے کہا جائے جو اپنے بچے کے لیے بےتاب ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ کیا اللہ کے نبی یہ عورت کیسے اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے بندے سے اس ماں سے کہیں بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو جہنم میں کیسے پھینکے گا؟ یعنی اپنے بندے کو جہنم میں نہیں پھینکے گا، شیطان کے بندے کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جو شیطان کا بندہ بن جائے گا، جس نے اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا، اللہ کو چیلنج کیا کہ اللہ جس کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا گیا ہے تو میں اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جا ٹھیک ہے، تو اس کے تیری اور اس کی جنگ نیکی اور بدی کی چل پڑی، جو تیرے ہوں گے وہ تیرے ساتھ جہنم کا بالن بن جائیں گے، جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا۔ یعنی بندہ اللہ کا ہو تو اللہ اس کو جہنم میں نہیں پھینکے گا، بندہ شیطان کا ہو، رحمان کا بندہ نہ ہو تو وہ ہے ہی جہنم کا بالن۔ اعدت للکافرین، ایسے بندوں کے لیے ہی جہنم تیار کی گئی ہے۔ اعدت للمتقین، متقی تقوی والے ایمان والوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک شخص کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو گیا،
لوگوں نے اسے گھیرا ہوا تھا، لان تان کر رہے تھے، لعنت ملامت کر رہے ہیں، کوئی جس طرح زد و کوب کر سکتا ہے کر رہا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ گزرے اور ان کو روکا، کہا کہ اگر یہ شخص کنویں میں گر جاتا، یہ نوجوان جس کو زد و کوب کر رہے ہو، لان تان کر رہے ہو، برے جملے کس رہے ہو، یہی نوجوان اگر کسی کنویں میں، کسی کھائی میں، کسی گڑھے میں گر جاتا، تم اس کا کیا تعاون کرتے؟ وہ فرماتے ابو درداء ہم اس کو نکالتے، ہم اس کو اس گڑھے سے نکالتے، اس کنویں سے نکالتے، اس دلدل اور کھائی سے اس کو نکالتے۔ تو کہا وہ شیطان کی وجہ سے، شیطان کے پیچھے، وہ گناہوں کی دلدل میں، گناہوں کے کنویں میں گرا ہوا ہے اور تم اسے زد و کوب کر رہے ہو، اس کو نکالو اس گناہوں کے کنویں سے۔ جب انہوں نے محبت شفقت کے ساتھ اس کو ڈیل کیا تو اللہ نے اس کو ہدایت کی راہیں کھول دی، اس کے لیے توبہ کے دروازے کھول دیے۔ اس کے لیے کسی کے لیے شفقت، محبت، رحمت اور کردار سے ایمان کے دروازے کھلتے رہے، کسی کے لیے توبہ کے دروازے کھلتے رہے، کسی کے لیے جنت کے دروازے کھلتے رہے، لیکن قلب کے اندر انقلاب آنا ضروری ہے۔ قلب انسان کے دل کو کہتے ہیں عربی میں، اور قلب سے ہی انقلاب ہے۔ انقلاب کا مطلب تبدیلی ہے کہ اندر تبدیلی آنا ضروری ہے، اندر سے اصلاح کی فکر ہونا ضروری ہے۔ تو حالات حاضرہ کی روشنی میں کوئی سوشل میڈیا کے فطروں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، باہر نکالیں۔ کوئی نشے کے اندر نوجوان ڈوبا ہوا ہے، باہر نکالیں۔ کوئی مایوسیوں اور ڈپریشن کے اندر نوجوان ڈوبے ہوئے ہیں، امت ڈوبی ہوئی ہے، ان کو باہر نکالیں۔ گناہ سے نفرت نہیں کرنی ہے، گناہگار سے نفرت نہیں کرنی ہے، گناہ سے نفرت کرنی ہے۔ یہ انبیاء کی تبلیغ کا، دعوت کا انداز تھا، خیر خواہی کا انداز ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن بھی یہی ہے، اور اللہ کے نبی کی سیرت بھی یہی ہے۔ کوئی بدو عرابی آ کے مسجد میں بھی پیشاب کر دیتا ہے، آپ تو اس کو بھی روک دیتے ہیں، صحابہ کو کہ ڈانٹو نہ، اس کو پیشاب کرنے دو، آپ تو اس پر بھی لا کے پانی بہا دیتے ہیں۔ تو یہی تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والا کردار۔ آپ تو وہ جو بڑا سردار آپ کا سمامہ باندھا جاتا ہے، کڑوی کڑوی باتیں کرتا ہے، دھمکیاں لگا رہا ہے، آپ اس سے مسکرا کے بات کر رہے ہیں، نرمیاں کر رہے ہیں۔ بالآخر کہا اس کو چھوڑ دو۔ جب اس کو چھوڑ دیا گیا تو وہ واپس آ کے کلمہ پڑھتا ہے کہ اب جانے کی ہمت نہیں ہے۔ آپ کی شفقت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی محبت کو دیکھ لیا ہے۔ تو اس لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ تو رحمت والے مہینے کے اندر بھی اگر ہم اللہ کی رحمت میں نہ آئے تو پھر لعنتیں تو ہے ہی ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی اس پہ موجود ہے۔ آپ جمعے کے دن منبر پہ کھڑے ہوئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے کہا آمین۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ آج تو ماجرا بڑا عجیب ہے، تو آپ نے کبھی ایسے پہلے نہیں کیا تھا۔ رمضان المبارک کا جمعہ تھا اور تینوں سیڑھیوں پہ پاؤں رکھتے آپ نے آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئی اور اس نے دعا کی تھی، بد دعا کہہ لے، اور میں نے اس کے اوپر آمین کہہ دیا۔ اور وہ بد دعا کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ بدبخت رمضان المبارک میں بھی اللہ کی رحمت حاصل کر کے بخشش نہ کروا لے، اللہ کی رضا نہ حاصل کر لے، اپنے اندر تبدیلی نہ لے آئے، ایسا بندہ تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جبرائیل نے کہا یہ ہلاک تباہ ہو گیا، میں محمد نے کہا آمین، واقعی یہ بدبخت تباہ ہو گیا۔ جبرائیل کی دعا ہو، امام الانبیاء کی آمین ہو، اور اس کے بعد رمضان کی قدر نہ کرنے والا تباہ و برباد نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جس کی زندگی میں بوڑھے والدین ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، وہ تباہ و برباد ہلاک ہو گیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، آپ نے ان کے اوپر آمین کہا۔ رمضان المبارک کا جمعے کا دن ہو، جمعے کا خطبہ ہو، جبرائیل کی دعا اور امام الانبیاء کے اوپر آمین ہو تو کیا بنے گا؟ پھر آپ نے فرمایا تیسری سیڑھی پر کہ مجھ پر جو بندہ میرا نام سن کے درود شریف نہیں پڑھتا وہ تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جبرائیل کی بد دعا ہے، میں نے اس کے اوپر آمین کہہ دیا۔ یعنی جس قدر اللہ کا رمضان المبارک رحمت کا مہینہ ہے،
اس قدر کسی نے رحمت میں نہ آیا تو ہلاکت اور تباہی ہے اس کے لیے۔ قرآن جس قدر رحمت کی کتاب ہے، اگر اس سے رحمت حاصل نہ کی اس قدر ہی یہ مخالف ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کی رحمت، آپ بھی اس بات کے خلاف کہیں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت میں، رحمتوں کے مہینے میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ کے بندے بن کے سمعنا و اطعنا، سن لیا اور مان لیا، اگر سمعنا و سعینا ہے تو یہ دین والوں کا سلسلہ نہیں ہے۔